پروفیسر شمیم صاحب، یہ افسانہ چیک پوسٹ قلندیہ میں شیرین ابو عقلی کے نام کرتا ہوں، جو ایک عیسائی فلسطینی صحافی تھیں جو الجزیرہ ٹیلی ویژن کے لیے کام کر رہی تھیں۔ آج کے دن پچھلے سال یعنی 13 مئی 2022 کو انہیں جب دفن کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اسرائیلی فوجیوں نے ان کے ساتھ جنازے میں جانے والوں پر لاٹھی برداری کی تھی اور کئی کو زخمی کر دیا تھا۔ آج میں یہ افسانہ ان کی یاد میں پڑھ رہا ہوں شیرین ابو عقلی کے لیے۔ اس افسانے کا نام ہے چیک پوسٹ قلندیہ، جو میری کتاب دل نے کہا نہیں میں چھپی ہے۔ عرض کرتا ہوں، میں وہاں صبح سویرے پہنچا۔ ریلوے اسٹیشن سے بس پکڑ کر ان کے اپارٹمنٹ تک پہنچنا کوئی زیادہ مشکل نہ تھا۔ ڈبلن سے اوسلو تک پہنچنا بھی کوئی ایسا مشکل نہ تھا۔ مشکل تو اس کا سامنا کرنے میں تھا۔ نہ جانے وہ کیسی ہوگی، کس طرح سے اس نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہوگا۔ وہ ہنسنے، گانے، گھومنے گھامنے والی سادی سی یورپین لڑکی اتنے بڑے حادثے کو کیسے بھگتایا ہوگا اس نے۔ میں سوچتا رہا اور پریشان ہوتا رہا۔ ڈبلن میں بڑا اچھا وقت گزرا تھا ہمارا۔ میں ٹرینٹی کالج میں پڑھ رہا تھا۔ 5 سال دیکھتے دیکھتے گزر گئے۔ ڈبلن جیسے میرا دوسرا شہر اور آئرلینڈ میرا دوسرا وطن بن گیا۔ میں اس شہر کی اپنائیت میں کھو سا گیا تھا۔ آئرش ہوتے ہی ایسے ہیں، ہماری طرح سے کھلے ڈلے، ملنے ملانے والے لوگ بس میں بیٹھے ہوئے آپ کی عمر اور تنخواہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو ایک سی ڈی لینے کے لیے مجھے راتھمائن میں واقع اپنے اپارٹمنٹ میں آنا پڑ گیا۔ جب واپس جانے کے لیے میں اپنی سائیکل کا تالا کھول کر کھمبے سے الگ کر رہا تھا تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ ٹیکسی سے اپنا سامان اتار کر شاید کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی۔ وہ پتہ پوچھ رہی تھی جو ہماری عمارت کا ہی تھا۔ اس کی انگلش سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ یورپین تھی۔ وہ سیدھی ایئرپورٹ سے آ رہی تھی۔ ہماری بلڈنگ کے دوسری منزل پر اس کا اپارٹمنٹ بک تھا۔ پہلی نظر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دوستانہ طبیعت کی واقع ہوئی ہے اور سادگی اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ اس میں خاص قسم کی کشش تھی، ایسی کہ میں خواہ اس کی طرف کھنچتا چلا گیا۔ ایسا کم ہوتا ہے، مگر اس میں تھا کچھ کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں نے اپنی سائیکل دوبارہ زنجیر سے باندھی، اس کے ساتھ بلڈنگ کے آفس میں چلا گیا، ضروری اندراجات کروائے اور معمول کی کروائیوں کے بعد اس کے اپارٹمنٹ کی چابی حاصل کی اور اس نے یہ اپارٹمنٹ 1 سال کے لیے لے لیا تھا۔ وہ ڈنمارک سے آئرلینڈ ایک گیلک زبان پر ریسرچ کرنے آئی تھی۔ وہ پی ایچ ڈی کی طالبہ تھی اور اوسلو یونیورسٹی میں زبانوں کے اختلاط کے موضوع پر پی ایچ ڈی کر رہی تھی۔ اس سلسلے میں اس نے کچھ کام ڈبلن میں کرنا تھا۔ اوسلو یونیورسٹی کی طرف سے اسے ٹریولنگ فیلوشپ ملی تھی تاکہ ڈبلن یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں اپنی تحقیق مکمل کر سکے۔ ڈبلن کا ٹرینٹی کالج 500 سال پہلے آئرلینڈ کے پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ گزشتہ صدی کے پہلے 10-12 سالوں تک یہی روایت تھی کہ ملک میں اکثریت رکھنے والے کیتھولک بچوں کو اس کالج میں داخلہ نہیں ملتا تھا۔ آج دنیا بدل گئی ہے۔ ٹرینٹی کالج میں ساری دنیا سے بچے پڑھنے آتے ہیں۔ یہاں کی لائبریری ایک ایسی لائبریری ہے جس پہ یہ کالج فخر کرتا ہے۔ میرا بہت وقت اس لائبریری میں گزرتا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کا بھی زیادہ تر وقت لائبریری میں ہی گزرے گا۔ ٹرینٹی کالج میں لسانیات کا ایک بہت بڑا شعبہ تھا۔ دنیا بھر سے لسانیات کے ماہرین اور لسانیات کے طالب علم اس یونیورسٹی میں تحقیق و تجسس کے لیے کام کرنے کے لیے آتے تھے۔ اس نے اپنا نام شارلیٹ بتایا۔ چابی حاصل کرنے کے بعد اس کے سامان کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ تک اسے چھوڑنے گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے شادی شدہ لوگوں کے لیے بنے ہوئے اپارٹمنٹ میں ایک اپارٹمنٹ حاصل کیا تھا۔ اس کی انگلیوں میں کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ یورپ میں کچھ لڑکیاں منگنی اور شادی کے بعد انگوٹھیاں نہیں پہنتی ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی بھی شادی شدہ ہے، مگر اسی گروپ سے تعلق رکھتی ہے جو اپنی شناخت کے لیے کسی اور کا نام نہیں چاہتی ہیں۔ اس کی شکل سے لگ رہا تھا وہ تھکی ہوئی ہے۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ ٹرینٹی کالج یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ راتھمائن سے تھوڑا فاصلہ ضرور ہے، مگر پیدل جایا جا سکتا ہے۔ شہر کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے 30 سے 40 منٹ میں راستہ طے ہو جاتا ہے۔ میں اکثر سائیکل چھوڑ کر پیدل ہی چلا جاتا ہوں، مگر یہاں سے وقفے سے بس بھی جاتی ہے۔
میں نے اس سے اس کا موبائل نمبر لے لیا اور اپنا نمبر دے دیا تاکہ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر لے۔ رات 11 بجے میں یونیورسٹی کی لیب میں کام کرتا رہا۔ رات 11 بجے تک میں یونیورسٹی کی لیب میں کام کرتا رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا۔ مصروفیت ہی کچھ اس قسم کی ہو جاتی ہے۔ پی ایچ ڈی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان ممالک میں ہم پی ایچ ڈی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ ان ممالک میں ہم 2 آدمی تھے جو فزکس میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، میں اور شان۔ وہاں ہمیں صبح سے شام اور پھر رات ہو جاتی تھی، مگر ہمارے پروفیسر صاحب کے مطالبات ختم نہیں ہوتے تھے۔ مگر مجھے یہ بھی پتہ تھا کہ ٹرینٹی کی پی ایچ ڈی کی دنیا میں کتنی مانگ ہے۔ اس وقت پی ایچ ڈی کا آخری سال تھا، مگر مجھے مختلف جگہوں سے کام کے سلسلے میں پیشکش ہو رہی تھی۔ میرے باس پروفیسر اوڈنو کا خیال تھا کہ میں پی ایچ ڈی کے بعد امریکہ جاؤں، جہاں میرے لیے بہت سارے مواقع ہوں گے۔ دوسرے دن صبح جب میں یونیورسٹی سے نکل رہا تھا تو مجھے شارلٹ کا خیال آیا۔ میں نے اسے فون کیا تو اس نے بتایا کہ وہ ٹھیک تھی، یونیورسٹی پہنچ گئی تھی، جہاں کل ہی اس کی کاغذی کارروائی وغیرہ مکمل ہو گئی۔ اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے پورے سال کا ٹائم ٹیبل بنا رہی تھی۔ میں نے اسے شام کو ساتھ کھانا کھانے کی دعوت دے دی۔ تمہیں پاکستانی کھانا کھلاؤں گا، میں نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ عربی کھانا تو میں نے بہت کھایا ہے، مسالوں والا اگر ویسا ہی ہوگا تو ضرور کھاؤں گی، اس نے بھی ہنستے ہوئے جواب دیا تھا۔ شام 7 بجے ٹھیک وقت پر وہ میرے اپارٹمنٹ میں آ گئی۔ میں نے اتوار کو بنائی ہوئی مرغ کڑھائی گرم کر لی تھی، تازہ دال اور مچھلی مسالہ بنایا تھا، ساتھ میں چاول جس میں مٹر کے بجائے ابلے ہوئے بھٹے کے دانے ڈال دیے تھے۔ سفید چاول میں سونے جیسے بھٹے کے دانے، اوپر سے مکھن، چاول کا مزہ آ جاتا تھا۔ وائن کی بوتل وہ اپنے ساتھ لائی تھی، وہ ودال فلیری، یہ ہمارے ڈنمارک کی خاص وائن ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا 300 سال کا تجربہ ہے اس کے پیچھے، امید ہے کہ تمہیں پسند آئے گا۔ اسے کھانا پسند آیا اور مجھے اس کی کمپنی کا مزہ آ گیا۔ 300 سالہ تجربے کی حامل ودال فلیری کا جواب نہیں تھا۔ وہ سنجیدہ بھی تھی، ساتھ ساتھ کمال کی مزاح کی حس بھی رکھتی تھی۔ میں نے اسے پاکستانی لطیفے سنائے اور اس نے مجھے ڈنمارک کے کسانوں کی حماقتوں کا کئی واقعات سنایا۔ اسی دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اس کی شادی 2 سال پہلے ایک فلسطینی احمد سے ہوئی۔ اب احمد بھی ڈبلن آنے والا ہے، اس لیے اس نے یہ بڑا اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تھا۔ میں تھوڑا حیران سا ہو گیا، ایک پڑھی لکھی پی ایچ ڈی کرنے والی یورپین لڑکی نے فلسطینی سے کیسے شادی کر لی؟ یہ کیسے ہوا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ تم مسالوں والا عربی کھانا کیسے کھاتی ہو۔ اسے پاکستانی مرچوں والا کھانا بہت پسند آیا تھا۔ ننھے پسینے کے قطرے اس کے ماتھے پہ چمکتے ہوئے مجھے اچھے لگ رہے تھے۔ پی ایچ ڈی کے دوسرے سال مجھے 6 ماہ کے لیے تل ابیب یونیورسٹی اور ازہر یونیورسٹی قاہرہ جانا تھا، کیونکہ مجھے عربی اور عبرانی زبان کے سلسلے میں کچھ تحقیقی کام کرنا تھا۔ جب آپ تل ابیب جاتے ہیں تو یروشلم بھی جاتے ہیں، غزہ، ویسٹ بینک اور اردن بھی جاتے ہیں۔ وہی میری ملاقات احمد سے ہوئی اور پہلی ملاقات کے بعد ہی میں اس پہ مر مٹی تھی۔ اس نے بغیر شرمائے ہوئے صاف بتا دیا تھا۔ مغرب والوں کی یہ ادا مجھے بہت پسند تھی۔ کچھ آئرش لڑکیوں نے مجھے بھی اس طرح سے کہہ دیا تھا کہ وہ میرے خواب دیکھتی ہیں، لیکن جن کے خواب میں دیکھتا تھا ان سے نظر ملاتے ہی پورے جسم پر کپ کپی سی چڑھ جاتی اور حلق ایسا خشک ہوتا کہ کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ یہ عجیب سا تضاد تھا ہمارے ان کے رہنے سہنے کے طریقوں میں۔ یہی تو تہذیبوں کا ایک اور تصادم ہے۔ وہ یقیناً زبردست آدمی ہوگا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے پوچھ بھی لیا تھا۔ اسے آئرلینڈ کی حکومت کی طرف سے ماسٹرز کرنے کے لیے 2 سال کا وظیفہ ملا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے بھی ٹرینٹی کالج جانا پڑا۔ اب ہم لوگ یہاں رہیں گے، اس کے ماسٹرز کے بعد شاید ڈنمارک میں رہیں یا فلسطین میں، دیکھو قسمت کہاں لے جاتی ہے۔ میں نے کب سوچا تھا کہ میں کسی فلسطینی مسلمان سے شادی کروں گی۔ میرے ماں باپ کو تو ہفتوں نیند نہیں آئی، مگر انہوں نے مجھے منع نہیں کیا۔ وہ تو یہی کہہ رہے تھے کہ اگر میں خوش ہوں تو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میری ماں نے یہ ضرور کہا تھا کہ سوچ لوں کہ دنیا کے اس حصے میں کتنی آگ لگی ہوئی ہے اور آگ کے پاس جو ہوتا ہے اس کا لپکا تو لگتا ہی ہے۔ اس نے جواب دیا تھا۔ احمد کے گھر والوں نے کرسچن سے شادی کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ میں نے فوراً سوال داغ دیا۔ فلسطینیوں میں کرسچن اور مسلمان کی شادی عام تو نہیں ہے، مگر غیر معمولی بھی نہیں ہے۔ مصر، عراق، شام، فلسطین، بیروت میں مسلمانوں اور کرسچنوں کے درمیان شادی ہو جاتی ہے۔ میرا سوال تو میرے ماں باپ جہاں تک میرا سوال تو میرے ماں باپ کا تعلق ڈنمارک کے کرسچن گھرانے سے ضرور ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مذہب سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔
یورپ میں 80% سے زیادہ لوگ لامذہب ہیں۔ کرسمس اب ہماری ثقافت کا حصہ ہے۔ کسی چرچ کو چندہ اس لیے دیتے ہیں کہ یہ لوگ اچھے کام کرتے ہیں، بوڑھوں کی دیکھ بھال، غریب ملکوں میں ترقیاتی کام، افریقہ کے جنگلوں میں ہسپتالوں کا قیام اور ان کو چلانا وغیرہ وغیرہ۔ میرے لیے بات بالکل بھی اہم نہیں تھی کہ احمد کا مذہب کیا ہے۔ احمد کے گھر والوں کو بات پسند نہیں آئی، مگر ان لوگوں نے شادی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی اور ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے اپنا بیگ کھول کر موبائل فون لگایا اور اس کے اسکرین کے اوپر ایک تصویر دکھائی، اپنی اور احمد کی، دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کھڑے مسکراتے ہوئے۔ میں نے غور سے دیکھا، احمد ایک وجیح آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں غضب کی کشمکش تھی۔ وہ دونوں مجھے بہت اچھے لگے، سادہ، معصوم، بھولے بھالے۔ میں ایسے تصویریں دیکھ کر خوش ہو جاتا ہوں، انہیں دیکھ کر مجھے لگتا ہے دنیا سے ابھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ احمد کب آئے گا؟ میں نے سوال کیا۔ مجھے دوبارہ تم دونوں کی دعوت کرنی پڑے گی، میں نے اس کی نیلی آنکھوں کو غور سے تکتے ہوئے کہا۔ اوہ، صرف 12 دن کے بعد اس کا ویزا، پرمٹ، پاسپورٹ سب مکمل ہو گیا ہے اور اب وہ آنے والا ہے۔ اس کی آواز میں خوشی کی چہک موجود تھی۔ کھانے کے بعد سب چائے کی 2 گرم پیالیاں پی کر وہ چلی گئی۔ میں اپنے کاموں میں اتنا مصروف رہا کہ اس کا خیال مجھے اس وقت آیا جب سب لوگ سو جاتے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید اب احمد آ گیا ہوگا، مگر اسے فون کر کے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد ٹرینٹی کالج کے ایڈیٹوریم میں فلسطین کے بارے میں ہونے والے ایک مذاکرے میں شرکت کے لیے گیا تو دونوں ہال کے دروازے پر مل گئے۔ شارلٹ نے بڑی گرم جوشی سے میرا تعارف احمد سے کرایا، بتایا کہ احمد کل ہی آیا ہے۔ احمد بھی بڑے اچھے طریقے سے ملا۔ اس کی شخصیت کے بارے میں اتنا ہی کہنا مناسب ہوگا کہ اس کی شخصیت ایک بھرپور شخصیت تھی، مکمل۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیوں اس کی دیوانی تھی۔ جلسہ گاہ میں ہم تینوں ساتھی بیٹھے تھے۔ آئرلینڈ کے مشہور اخبار آئرش ٹائمز کا ایک صحافی جو اسرائیل و فلسطین میں 2 سال تک رہنے کے بعد آیا تھا، اس نے اپنی تصویروں کے ذریعے بڑی پراسر تقریر کی۔ اس نے بتایا کہ کس طرح سے اسرائیل کی صہیونی حکومت فلسطینیوں سے جانوروں سے بدتر سلوک کر رہی ہے۔ فلسطینی ایسی حالت میں رہ رہے ہیں جہاں نہ پانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ سیوریج کا انتظام ہے۔ بچوں کے اسکول روزانہ کی بمباری سے تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی قید ہیں، ان کے گرد حصار بنا دیا گیا ہے اور روزانہ مختلف طریقوں سے ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ مجھے پہلی دفعہ اندازہ ہوا کہ تصویروں میں کتنی جان ہوتی ہے۔ ہر تصویر بول رہی تھی۔ میری نظروں کے سامنے ہالی ووڈ کی بنائی ہوئی وہ فلمیں آ گئی تھیں جس میں ہٹلر کے زمانے میں یورپ میں یہودیوں کی حالت عذاب دکھائی گئی تھی۔ وہی پولیس کا جبر و استبداد، وہی قاتلانہ حملے، کیمپوں کی قسم پسری، وہ بچوں کا بلبلانا اور بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ رشتہ داروں کا قتل، وہی بھائی بہن شوہر بیوی بال بچوں کا جدا ہونا اور وہی صفاق فوجیوں کے چہرے۔ میں نے حال میں اچھٹتی ہوئی نظر ڈالی، کئی لوگ رو رہے تھے۔ میں اپنی نمناک آنکھوں میں آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ہو جاتا ہے انسان کو؟ 50 سال بھی نہیں گزرے کہ انتہا پسند یہودیوں نے تقریباً وہی سب کچھ دہرا دیا جو ان پر بیتی تھی۔ تاریخ سے کوئی نہیں سیکھتا ہے۔ جلسے کے بعد یہ طے ہوا کہ اگلے دن میں شارلٹ کے گھر کھانا کھاؤں گا۔ دعوت اچھی تھی، مگر دعوت سے زیادہ ہماری بات چیت زوردار تھی۔ احمد بھی شارلٹ کی طرح مسحور کن شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے قاہرہ یونیورسٹی سے انگلش میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی تھی اور اب ٹرینٹی کالج سے مزید تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ اسے انگلش اور عربی ادب کے بارے میں بڑی معلومات تھیں۔ بین الاقوامی ادب پر بھی اس کی نظر تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی جب اس نے بتایا کہ وہ فیض احمد فیض کی نظمیں، منٹو کے افسانے اور شوکت صدیقی کی مشہور ناول خدا کی بستی کا انگلش ترجمہ پڑھ چکا ہے۔ عرب دنیا کی سیاست، فلسطینیوں اور اسرائیل کا مسئلہ، دنیا بھر میں مسلمانوں اور آزادی کی مختلف تحریکوں کے بارے میں بھی اس کی معلومات کا دائرہ وسیع تھا۔ نیلی آنکھوں والی شارلٹ اسے اپنا دل بے وجہ نہیں دے بیٹھی تھی۔ ڈبلن میں 1 سال خوب گزرا، ہماری دوستی پکی ہو گئی۔ میں شارلٹ اور احمد سے بہت قریب آ گیا۔ شارلٹ اور احمد کی ملاقات یروشلم کے باہر فلسطین میں ہوئی تھی، جہاں احمد کا ایک بھائی فلسطینی بچوں کے لیے سرکس کا انعقاد کر رہا تھا۔ یہ سرکس بیلجیم کی حکومت کی مدد سے قائم کیا گیا تھا۔ اس سرکس کا مقصد یہ تھا کہ وہ بچے جنہیں اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ کارروائیوں کی وجہ سے اپنے گھروں، خاندان اور والدین سے جدا ہونا پڑا، جو اپنے والدین کھو بیٹھے ہیں، جن کا نہ گھر ہے، نہ مکان اور نہ ہی خاندان، انہیں زندگی کی دوڑ میں شامل کیا جائے۔ احمد اس سرکس میں اپنے بھائی کی مدد کر رہا تھا۔ اس دن بھی وہاں آئی تھی اور شو ختم ہونے کے بعد اس کی ملاقات احمد سعید سے ہوئی تھی۔ اس ملاقات میں وہ اسے پسند کر بیٹھی۔ احمد نے
شارلٹ کے تحقیقی کاموں میں اس کی معاونت کی، اسے اسرائیل، حیفا، ویسٹ بینک، غزہ کے علاقے دکھائے، اپنے خاندان سے ملایا، اسے جمہوری اسرائیل کے اندر ایک اور اسرائیل دکھایا، محبت اور دکھوں کے مارے معصوم فلسطینی جو زندگی کے عذاب سہے جا رہے ہیں، اور ان کے وہ رہنما بھی جو بدعنوانی، بے معنی کے لحاف کو اوڑھے مسلسل طاقت کا استعمال کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جو فلسطینیوں کے نام پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بنیاد پرست مسلمان جو اسرائیل سے تو آزادی چاہتے ہیں مگر اپنی عورتوں کو آزادی دینے کو تیار نہیں۔ وہ عیسائی فلسطینی جن کا دکھ اتنا شدید ہے جتنا کسی عربی فلسطینی کا، اس نے اسے فلسطین کے اندر بھی کئی اور فلسطین دکھائے، دوستی محبت میں بدلی اور دونوں شادی کر بیٹھے۔ احمد سعید کی وجہ سے مجھے بھی فلسطینیوں کی زندگی کے پیچ و خم سمجھ میں آئے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے جنگ عظیم دوم کے بعد راتوں رات ہزاروں فلسطینیوں کو اپنے گھر اور اپنی زمینوں سے بے دخل کیا گیا۔ ہٹلر کے ستائے ہوئے یہودیوں نے اپنے مقصد کے لیے سینکڑوں انسانوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کان یونس، صفاف، زیتون اور نہ جانے کتنے دیہات آبادیوں سمیت یہودیوں نے تباہ کر دیے۔ اس وقت جب ہٹلر کو مرے ہوئے 10 سال بھی نہیں ہوئے تھے، اس ہٹلر کو جس سے یہودیوں کو جرمنی سے نیست و نابود کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور حال ہی میں شتالی کیمپ میں اسرائیلی جنرل شیرون نے جو خون کی ہولی کھیلی تھی وہ کس سے چھپی ہوئی ہے؟ نازیوں سے بدتر کام کیا شیرون نے، اور یہودیوں نے اسے اپنا وزیر اعظم بنا ڈالا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا یہودی اندھے ہو گئے تھے جب وہ یورپ چھوڑ کر اسرائیل آئے؟ ان کے سامنے آہستہ آہستہ فلسطینیوں کو بے گھر کیا جا رہا تھا، ان کی عورتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، ان کے بچے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے، انہیں ختم کیا جا رہا تھا۔ ایک اور نسل کا خاتمہ، ایک اور زمین پر قبضہ۔ ذہنیت سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، ان کا تو نظریہ ہی نسلی امتیاز پر مبنی ہے۔ مجھے تو دنیا بھر کے ان یہودیوں سے شکایت ہے جو امن و انصاف اور آزادی کے نعرے لگاتے ہیں، جن کو سمجھدار سمجھا جاتا ہے۔ ووڈی ایلن سے لے کر اسپلبرگ تک اور لیری کنگ سے لے کر ایلزابتھ ٹیلر تک، ان سب کا اجتماعی ضمیر سویا ہوا ہے۔ ایک دن باتوں باتوں میں احمد سعید نے مجھ سے کہا تھا، ہاں یہ بات تو ہے، مگر میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ بے شمار یہودی ہیں جو اسرائیل کی صہیونی طرز عمل کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے خلاف اخبارات میں لکھتے ہیں۔ ان میں صحافی بھی ہیں، ناول نگار بھی ہیں، اور سیاستدان بھی جو اسرائیل میں رہ کر صہیونیت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ اسرائیلی کمیونسٹ پارٹی جس طرح سے فلسطینیوں کی حقوق کی بات کرتی ہے ویسے تو مصر اور سعودی حکومتیں بھی نہیں کرتی ہیں۔ وہ ہنس دیا تھا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، ایک محدود تعداد ہے جو یہودیوں کو صہیونیت کے ایک محدود تعداد ہے یہودیوں کی جو صہیونیت کے خلاف ہیں، جو اقبال احمد، ایڈورڈ سعید اور نام چمسکی کی طرح بات کرتے ہیں، جو رابرٹ فسک جیسے صحافیوں کی حمایت کرتے ہیں، مگر ان کی تعداد کم ہے۔ وہ اس یہودی لابی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے جن کا وائٹ ہاؤس اور ڈاؤننگ اسٹریٹ پر اثر و نفوذ ہے، جو دنیا کی قسمت سے کھیلتے ہیں، جہاں ہم لوگوں کی طرز زندگی، موت و حیات کا فیصلہ ہوتا ہے، جہاں تک مصر، کویت، سعودی عربیہ، اردن اور دوسری عربی حکومتوں کا تعلق ہے۔ وہ فلسطینی کے لیے کیا کریں گے یا کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے عوام کے حقوق کو پامال کیا ہوا ہے، ان پر وہی جبر کر رہے ہیں جو اسرائیل ہم پر کرتے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ کعبہ کے سوداگر ہیں اور مجلس نبی کے تاجر۔ یہ امریکہ کی گود میں بیٹھے ہوئے دوسری طرف کے اسرائیلی ہیں، ان سے تو شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے لہجے میں نفرت عیا تھی۔ مگر مسئلہ فلسطینیوں کا بھی ہے، شارلٹ بیچ میں بولی تھی۔ فلسطینیوں کی مختلف تنظیمیں ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، ایک طرف مذہبی انتہا پسندی اور دوسری جانب بدعنوانی، گھناؤنے کردار ہیں فلسطینی حکمران۔ قیمت وہ غریب فلسطینی دے رہے ہیں جن کی زندگی میں نہ چند لمحوں کی خوشی ہے، نہ عزت کی زندگی اور نہ ہی چین و سکون۔ اس کے لہجے میں بلا کی مایوسی تھی۔ خوبصورت نیلی آنکھوں میں اداسی کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ مجھے اچھی لگی تھی۔ میں دل میں احمد پر رشک کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں سال گزر گیا۔ احمد سعید اور شارلٹ ڈبلن میں اپنا کام ختم کر کے لندن چلے گئے۔ کرائڈن کے علاقے میں ایک چھوٹے سے مکان میں رہ کر اپنے تحقیقی موضوعات پر کام نپٹانے لگ گئے۔ کچھ ایسا ہوا کہ 6 مہینے میں 2 دفعہ مجھے بھی لندن جانا پڑا۔ ایک دفعہ تو مجھے لندن یونیورسٹی کے ایک مذاکرے میں شرکت کی دعوت دی گئی، دوسری طرف امی جان کی علالت کی وجہ سے پاکستان جانا پڑا، تو لندن سے ہوتا گیا اور واپسی میں نے ایک رات ان دونوں کے پاس گزاری۔
دونوں بڑی گھمجوشی سے ملے۔ رات کا کھانا ہم لوگوں نے ساتھ کھایا۔ میں نے انہیں پاکستانی سیاست کے لطیفے سنائے، پاکستانی عوام کی جہالت کو رونا رویا، پاکستانی حکمرانوں کی تنگ نظری، بدعنوانی، غنڈہ گردی کی داستانیں سنائیں۔ انہوں نے مجھے اسرائیل کی دہشت گردی کے ایسے واقعات سنائے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ آج کے زمانے میں بھی کوئی ریاست اپنے نہتے شہریوں کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ بہت دنوں بعد سمجھ سکے تھے کہ وہ مذہبی جنونی اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے، فلسطینیوں کی زندگی میں محرومی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ دونوں میرے ساتھ ایئرپورٹ تک آئے جہاں سے میں ڈبلن واپس آ گیا تھا۔ پھر واقعات بڑی تیزی سے ہوئے۔ ایک دن شارلٹ کا فون آیا کہ اسرائیلیوں نے احمد سعید کو اغوا کر لیا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ لندن شہر میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اس نے بتایا کہ رات 1 بجے وہ دونوں سو رہے تھے کہ کمرے میں لائٹ جل گئی۔ 6 مسلح آدمی کمرے میں کھڑے تھے۔ میری نظروں کے سامنے انہوں نے احمد کو انجیکشن لگایا، ٹرالی پہ ڈال کر باہر لے گئے۔ ان سب نے ایمبولینس کے پیرامیڈکس کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ منٹوں میں ہو گیا۔ مجھے خاموشی سے اس ایمبولینس پہ بیٹھنا پڑا اور ایمبولینس تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ چاروں طرف سے بند ایمبولینس نہ جانے کن راستوں اور کن علاقوں سے گزرتی ہوئی اس بڑے مکان میں پہنچی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ یہ کہہ کر اس کی آواز روحانسی سی ہو گئی۔ تم کہاں ہو؟ پولیس کو بتایا؟ میں نے سوال کیا تھا۔ میں اپنے گھر میں ہوں۔ 2 دن تک میرے سامنے احمد سے اس کے بھائی کے بارے میں پوچھتے رہے۔ جو کچھ اسے پتا تھا وہ بتاتا رہا، مگر ان کی تسلی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے سامنے انہوں نے کہا تھا تمہیں آخری چانس دے رہے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کر لو، اگر بات مانو گے تو اس سے ملاقات ہوگی، اگر نہیں مانو گے تو خدا حافظ کہہ دو۔ بند کمرے میں احمد نے میرے کان میں کہا تھا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے لوگ ہیں، لگتا ہے مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جو یہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ مجھے پتہ نہیں ہے، اور اگر پتہ ہوتا بھی تو مر جاتا پر نہیں بتاتا۔ تم اپنا خیال رکھنا، تمہیں لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ تم خوش ہو، تم ڈینش ہو، یورپین ہو، تمہیں ٹھکانے لگانا مشکل ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گلے لگا لیا اور آخری دفعہ میں اس کے گلے لگ کر روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ لوگ آئے اور احمد کو لے کر چلے گئے۔ پھر مجھے نہ جانے کیسے نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھی۔ میں نے فوراً ہی پولیس کو فون کر کے بلایا، رپورٹ لکھوائی، مگر لگتا ہے کہ پولیس کو میری بات کا یقین نہیں ہے۔ ہمارے اپارٹمنٹ میں احمد کی کوئی بھی چیز نہیں ملی، نہ کاغذ، نہ پاسپورٹ، نہ کپڑے۔ اپارٹمنٹ ایسا لگا تھا جیسے میں برسوں سے یہاں اکیلی رہ رہی ہوں۔ احمد کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ دن، ہفتے، مہینے گزر گئے۔ پولیس کے پاس بھی کسی قسم کی کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ بار بار شارلٹ کو فون کرتا رہا، وہ مجھے بتاتی رہی۔ اس نے ڈنمارک کے سفیر سے ملاقات کر کے اس سے کچھ بتایا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تفصیلات دیں، مگر احمد کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ڈینش حکومت اور ایمنسٹی انٹرنیشنل دونوں ہی بے بس اور لاچار تھے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ ڈنمارک چلی گئی۔ میرا اس سے فون پر رابطہ تھا۔ ایک برفانی رات کو اس کا فون آیا کہ احمد کی لاش اسرائیل اور فلسطین کی سرحد پر واقع چیک پوسٹ خالندیہ کے پاس ملی ہے۔ پچھلے ہفتے وہ احمد کو دفن کر کے فلسطین سے واپس ڈنمارک آئی تھی۔ میں اسی شارلٹ سے ملنے اوسلو آیا تھا۔ بس سے اتر کر میں بہت آسانی سے اس کے چھوٹے سے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے کہا بھی تھا کہ وہ رپورٹ آ جائے گی، مگر میں نے اسے منع کر دیا۔ اوسلو میں پبلک ٹرانسپورٹ کا انتظام ایسا ہے کہ بہت آسانی سے اور بہت جلدی شہر کے مختلف علاقوں میں پہنچا جا سکتا ہے۔ ایئرپورٹ سے سفر کا بہترین طریقہ بھی یہی ہے۔ دنیا کے مہذب ممالک میں شہروں میں سفر کی سہولتیں عوام کے لیے بنائی جاتی ہیں، نہ کہ خواص کے لیے۔ یہ تو ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتا ہے جہاں عوام مویشیوں کی طرح سفر کرتے ہیں اور امیروں کے لیے سڑکوں کے جال بچھائے جاتے ہیں اور پلیں بنا کر ان کے لیے راستے صاف کیے جاتے ہیں۔ دروازہ اس نے کھولا تھا۔ چھوٹے سے کمرے میں ٹیبل کے اوپر احمد سعید کی مسکراتی ہوئی تصویر لگی ہوئی تھی۔ میرے گلے لگ گئی، دل بھر کے روئی۔ میں بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ چلا گیا، لیکن جیسے گیا ہے ایسے نہیں جانا چاہیے تھا اسے۔ مگر فلسطین میں تو روز ہی ایسا ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ یہ سب کچھ لندن میں ہوا۔ صہیونیوں نے لندن میں بھی سب کو خرید لیا ہے، اس نے آہستہ آہستہ رو رو کر رک رک کر کہا تھا۔ مگر وہی کیوں شارلٹ، وہی کیوں؟ وہ تو بڑا سیدھا سا آدمی تھا، پڑھا لکھا، نہ مارنے میں نہ جنگ میں، تشدد کے خلاف آواز بلند کرنے والا، جنونی فلسطینیوں کے خلاف۔ وہ مذہبی انتہا پسندی سے نفرت تھی اسے۔ کیا کیا اس کے ساتھ انہوں نے؟ کیسے کیا؟ کیوں کیا؟ میں نے سوال کیا تھا۔ احمد کے 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔
احمد اور احمد کے چھوٹے بھائی کے علاوہ سب لوگ فلسطینیوں کی جنگ میں شامل ہیں۔ ان کی ایک بہن 4 سال پہلے خودکش بمبار بن کر 5 صہیونی فوجیوں اور کئی یہودیوں کو موت کا نوالہ بنا چکی ہے۔ احمد کبھی بھی خوش نہیں تھا، اسے اس واقعے سے، اس قسم کی کارروائیوں سے خوف کے خلاف تھا۔ اس کا بھائی اسرائیل کی جیل میں ہے، 2 بہنیں غزہ میں کہیں چھپی ہوئی ہیں، ایک بھائی اسرائیل میں کہیں پر چھپا ہوا ہے۔ احمد سے ان کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ وہ احمد کو اسمگل کر کے انگلستان سے اسرائیل لے گئے۔ جب مقصد حاصل نہیں ہوا تو اسے مار کر چیک پوسٹ قلندریہ پر چھوڑ گئے۔ اس کے ماتھے اور سینے پر گولی لگی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ رہا تھا۔ اسرائیل کی سیکورٹی کا تقاضا تھا کہ اسے گولی مار دی جائے۔ چیک پوسٹ قلندریہ رملہ کے مقام پر ہے۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بنے ہوئے بہت ساری چیک پوسٹوں میں سے ایک ہے۔ یہ چیک پوسٹ دراصل فلسطینیوں کی اجتماعی ذلت کی گزرگاہیں ہیں، جہاں روزانہ ہزاروں فلسطینیوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کی حمیت کو دھتکارا جاتا ہے اور احمد جیسے انسانوں کی لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی، پھر دھیرے سے بولی، یہ پیغام تھا احمد کے بھائیوں بہنوں، ان فلسطینیوں کے لیے جو اب آزادی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، صحیح یا غلط۔ یہ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں پر قبضہ پا لیں گے۔ وہ قابو تو شاید پا لیں، مگر دل کے اندر جو نفرت کے پہاڑ بن رہے ہیں، جو اونچے سے اونچے ہی ہوتے جا رہے ہیں، ان پر تو قابو نہیں پایا جا سکتا ہے۔ وہ ہنس دی تھی، عجیب سی ہنسی۔ دوسری جنگ عظیم میں جب نازیوں نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا تو ڈینش لوگوں نے شہری تنظیمیں بنا کر 95% سے زیادہ ڈنمارک کے یہودیوں کو گیس چمبر اور تشدد اور ظلم سے بچایا تھا۔ ان کا جینوسائیڈ نہیں ہونے دیا، انہیں دھواں بن کر فضا میں بکھرنے نہیں دیا۔ یہودیوں کو ہم لوگوں نے ایسے ہی یاد رکھا، ذہین لوگ جن کی نسل کشی کی کوشش کی گئی، جن کا جینوسائیڈ کیا گیا، جنہیں صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی گئی، ذہین لوگ، پڑھنے لکھنے والے، مگر وہ تاثر اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کی نیلی نیلی پتھر جیسی آنکھوں سے آنسو پگھل کر اس کے سرخ و سفید گالوں پر پھسل رہے تھے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ سے آہستہ آہستہ بولی، مگر ہم یورپین کو یہ یاد نہیں ہے، صرف وہ بچہ یاد ہے جس کے ہاتھوں میں پتھر ہے، جسے اسرائیلی سپاہی گولی مار رہے ہیں۔ وہ بچی یاد ہے جس کے گھر پر بمباری کر کے اسرائیلیوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ وہ ماں یاد ہے جس کے بچوں کو یہودیوں نے مار دیا ہے۔ یورپ سالوں سے جرمنوں کے جرم کے بوجھ تلے اسرائیل کی حمایت کرتا رہا ہے، ان کے ظلم و جبر کی حمایت کی ہے، ان کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو بھی برداشت کیا ہے۔ اسی یورپ نے یہودیوں کو بچایا تھا۔ وہی یورپ فلسطین میں آزادی کا سورج نکلتے ہوئے دیکھے گا۔ وہی یورپین فلسطینیوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کعبہ کے سوداگر اور مسجد نبوی کے تاجر تو کچھ نہیں کر سکے، شاید یورپ کے ہی لوگ فلسطینیوں کو صہیونیت سے چھٹکارا دلا دیں۔ شکریہ۔